غیبت، سوء ظن، برے نام رکھ دینے، یہ سب کس لیے روکا گیا؟ اس لیے کہ دل پھٹ جاتے ہیں۔ چاہے وہ غریب ہے، کمزور ہے، آپ کو منہ پر جواب بھی نہیں دے سکا، پی گیا، دل میں تو زخم لگ گیا نا۔ اور عربی کی کہاوت یہ ہے کہ تلوار کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، زبان کے زخم مندمل نہیں ہوا کرتے۔ وہ تو جا کر وہاں ڈیرا جما لیتے، پھر وہاں پر وہ کدورت، نفرت، عداوت کے جو ہے وہ چھاونی بنتی ہے۔ تو تمہارے اندر تو یہ ہو گئی خرابی دو افراد کے درمیان، لیکن یہ کہ اس سے نقصان تو امت کو پہنچ گیا کہ اس کے مابین دو افراد، دو اینٹوں کے درمیان ربط جو ہے وہ کمزور پڑ گیا۔ بحسب امرئ من الشر، پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس اتنی بڑی برائی سے بچنے کی دو عملی شکلیں کیا ہیں۔ نمبر ایک، کسی شخص میں کوئی عیب نظر آئے تو فوراً اپنے دامن کے داغ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی داغ جو ہے اس سے بھی بڑا ہو۔ اللہ کا شکر کرو کہ لوگوں کو ابھی اس پر اطلاع نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، پردہ پوشی کی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ پردہ پڑا رہے اور اللہ تعالیٰ اس عیب کو دور کر دے۔ لیکن اس وقت اپنے اس عیب کا ادراک کر لو گے تو اس کے عیب سے نفرت نہیں ہوگی۔ دوسرے یہ کہ ہر شخص کے اندر، برے سے برے شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ بھئی ہے تو زانی اور شرابی، لیکن یتیموں کی خدمت کرتا ہے کوئی شخص، چلیے ہے تو بستہ الف بستہ بیکا آدمی، لیکن یہ کہ بیواؤں کا خیال کرتا ہے تو ڈاکو، لیکن اس نے اپنے علاقے کے غریبوں کی مدد کی۔ اب کوئی چیز آپ کیوں اس سے حقیر سمجھے؟ باقی اللہ کیا، اس کا جو معاملہ اللہ جانے، اور اس کو اگر جو مجرم ہے کیفر کردار تک پہنچانا ہے، وہ حکومت کا نظام ہے، وہ جانے۔ اگر اس کے خلاف مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے، اس سے سزا ہو جائے گی۔ آپ خامخواہ اپنے دل میں اس کے لیے کدورت اور میل کیوں جمع کریں؟ ہاں، اس کی برائی کو برا سمجھیں، یہ نہ ہو کہ آپ برائی کے بارے میں بھی مداہنت برتنے لگے۔ برائی کو برا سمجھیں، لیکن برے سے نفرت نہ ہو، برے سے حقارت نہ ہو۔ مریض سے نفرت نہ ہو، مرض سے نفرت ہو۔ ڈاکٹر کی ساری لڑائی جو ہے وہ مرض سے، مریض سے نہیں ہے۔ مریض کا تو وہ خیر خواہ ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یہ حرام کا لفظ جو بڑا عجیب ہے، کچھ بری چیزوں کے لیے بھی آتا ہے، سور حرام ہے، شراب حرام ہے، اور بیت اللہ کے لیے بھی آتا ہے، مسجد الحرام، بلد الحرام۔ اس میں یہ ہے کہ جس شے کی حرمت ایسی ہے کہ اس کو کوئی بٹا نہ لگنے پائے۔ اب دونوں طرف جائے گا یہ کہ اگر آپ نے حرام چیز کا ارتکاب کیا تو گویا کہ اللہ نے جو اس کی حرمت قائم کی تھی، آپ نے اس کا بٹا لگا دیا۔ کسی شے کی عظمت ہے، اس عظمت کو آپ نے کوئی نقصان پہنچا دیا تو اس کی حرمت کو بٹا لگ گیا۔ تو یہ دو دھاری تلوار ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ یہ کیا کہلاتے ہیں گرامر میں؟ اتنی گرامر تو آپ کو مجھ سے زیادہ آتی ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ یہ مرکب اضافی تو ہے، یہ حرام، کل المسلم علی المسلم حرام، بدل، مسلم کا بدل۔ مسلم حرام ہے، کیا مطلب؟ مسلم کا گوشت کھانا حرام ہے؟ نہیں، اس کا خون حرام، یعنی اس کی جان حرام ہے، اس کی جان آپ نہیں لے سکتے۔ وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ صرف 3 چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے جان لی جا سکتی ہے۔ مال اس کا حرام ہے، آپ نے بغیر کسی حق کے اس کا مال اگر کہیں ضبط کر لیا، کہیں آپ نے چوری کر لی، کہیں آپ نے کسی اور طریقے سے ہڑپ کر لیا، کوئی غبن کر لیا، حرام۔ عرضہ، اس کی عزت، تہمت لگا دی، خام خواہ کی عیب چینی کی ہے، اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام۔ اور یہ اس مضمون تو خطبہ حجۃ الوداع کے دن جو ہے شدید ترین الفاظ میں آیا ہے کہ تم جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے، بلد الحرام، کون سا دن ہے،
حج کا دن ہے۔ اس طرح آپ نے گنوایا، تو فرمایا ایک مسلمان کی جان اور مال عزت اس سے بھی زیادہ محترم، اس طرح۔ اب یہ حرمت کا تصور جو ہے، حرمت جان و مال و عزت، یہ ذرا سا بھی ایمان ہو کسی بھی، اس کے ایٹیچیوڈ میں کس قدر ایک تبدیلی آئے گی، معاشرے میں کیسے امن سکون پیدا۔ یہی میرا وہ بہت چھوٹا سا کتاب چاہے قرآن اور امن عالم، کہ امن سب سے پہلے داخلی امن ہوتا ہے، آپ کے اپنے اندر امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، کانفلکٹس نہ ہو، فرسٹریشنز نہ ہو، امن ہو۔ ایمان کا اصل حاصل امن ہے۔ اے اللہ جو تیری طرف سے آیا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں آئے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ مجھے یہی پسند ہے کہ مجھے فاقے آئے، میں بھی تیار حاضر۔ مجھے یہی پسند تھا کہ میرا یہ سارا مال ضائع ہو جائے، اللہ جو تیری مرضی ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء کوئی کنفلکٹس نہیں۔ اس نے کر دیا، اب سارا آپ اس کے خلاف نہیں، بھائی اللہ نے کیا، ہاں اس نے جو کیا ہے اس کو جرم دے، جرم اس نے کیا ہے، معاشرہ سزا دے اسے۔ You don't have any personal enmity towards him۔ وہ نہیں کر سکتا تھا اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی۔ تو مجھے تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوا جو ہوا، لیکن اس نے جو اس کے اندر حصہ لے لیا ہے تو اس نے اپنا گناہ بھی کما لیا آخرت کے لیے بھی، اور اگر وہ کوگنیزیبل آفنس ہے تو معاشرے کی ذمہ داری اسے سزا دے۔ میرا مال تو ضائع ہونا ہی تھا، اس طرح نہ ہوتا کسی اور طرح ہوتا، اللہ کو میرا تو امتحان لینا ہی تھا۔ یہ بدبخت بیچ میں آ گیا، اس نے جو کچھ کیا ہے اپنے لیے کما لیا ہے، وہ آخرت کی اس کی سزا ہو یا دنیا میں بھی اس کو سزا مل جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ایمان اصل میں داخلی امن پیدا کرتا ہے۔ اس داخلی امن کا نتیجہ جو ہے وہ معاشرتی سلامتی ہے، وہ اس حدیث کے اندر ہے۔ اندر سے اس شخص کے جس کے دل میں ایمان ہے یہ سلامتی پھوٹے گی، اس کے وجود سے برآمد ہوگی، سرایت کرے گی ماحول کے اندر۔ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا۔ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره۔ التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ اب اسی طرح کی ایک اور حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ۔ یہ وہی معاشرت کا معاملہ آ رہا ہے، جس نے دور کر دی کسی مومن سے کوئی تکلیف دنیا کی تکلیفوں میں سے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض دور کر دے گا اس سے کوئی تکلیف قیامت کے دن کی تکالیف میں سے۔ یہ وہی حسن معاشرت، حسن معاملت، آپس میں کیسے رہو، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرو، ایک دوسرے کی مشکلات کو بانٹو، ایک دوسرے کے غم بانٹو، درد بانٹو، شریک ہو۔ من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور جو کسی تنگ حال پر آسانی کرتا ہے، معسر کسی وجہ سے تنگی میں ہو، کسی الجھن میں ہے، کسی مخمصے میں ہے، کسی قرض میں ہے، کسی مقدمے بازی کے اندر پھنس گیا ہے، جہاں عسرت جہاں بھی ہو، عسر مشکل، مالی مشکل ہے، کوئی اور پریشانی ہے، کوئی خانگی الجھن ہے،
اس میں آپ نے کوئی صحیح مشورہ دیا ہے، کوئی اس کو ایڈوائس دی ہے، کسی طریقے سے اس کو کوشش کی ہے اس کے غم کو بانٹنے کی. من یسر علی معسر، جو شخص مشکل میں ہو، جس نے اس کے لیے آسانی کی کوئی راہ نکالی. یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر آسانیاں پیدا کرے. اب یہاں جو ہے بڑا فرق ہے. ایک تو یہ کہ میں اپنے مسئلے کو خود حل کرنے میں لگا رہا ہوں، آپ بھی اپنے مسائل میں خود ہی لٹا پین رہے. ایک یہ ہے کہ آسان نسخہ یہ کہ میں آپ کی تکلیف رفع کروں، اللہ میری تکلیف خود رفع کر دے. بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا، فکر ماں در کار ماں آزار ماں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں. میرا کار ساز میرے کام کی فکر کر رہا ہے، اور میں اپنے کام کی خود فکر کروں گا تو اپنے لیے آزار پیدا کر لوں گا. اگر صحیح کرنے کا امکان ہے تو غلط کا بھی تو امکان ہے کہ نہیں. فکر ماں در کار ماں آزار ماں، اپنے مسئلے کے اندر خود میں حل کر رہا ہوں، اپنی تدبیر ہے، اب سوچ رہا ہوں یوں کروں ایسے کروں، اللہ کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں، نہ معاشرے کی طرف ہے، اپنے لیے آزار پیدا کر رہا ہوں. اس سے بہتر نہیں کہ اللہ کے ذمہ لگا دو. اللہ کے ذمہ لگانے کا طریقہ یہ ہے. یہ ہے اصل میں آسان نسخے جو ہیں جن کو کہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. کار ساز ماں بے فکر کار ماں، تفویض کر دی، افوض امری الی اللہ، اے اللہ میں اپنا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں. سپردم بے تو مایا خیش رات دانی حساب کم و بیش. یہ ساری بحثیں سورۃ تغابن میں آتی ہیں. فکر ماں در کار ماں آزار ماں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں. وہ میرے کام میں لگا ہوا، اس کا علم کامل، اس کی قدرت کامل، وہ طے کر لے تو کوئی رکاوٹ آ نہیں سکتی، وہ اس کے فیصلے میں کوئی شر ہو نہیں سکتا. ہمارے فیصلوں میں 100 شر، ہمارے فیصلوں کے آگے 100 رکاوٹیں. تو نسخہ یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ کہ اس کے کام میں آپ لگ جائیے. من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. آپ اس کے کام میں لگ جائیے، اپنی فکر چھوڑ دیجیے، اپنی فکر اللہ کے حوالے کر دیجیے، وہ کرے گا خود. ٹھیکہ دے دیجیے اپنا اس کو. کیسے ہوگا؟ اپنے آپ کو لگا دیجیے اس کے کام میں، ہم اٹل. اور اگر سوچ یہی رہے بٹ صاحب کی طرح کہ بڑے بڑے کاروبار تو ضرور کرنے ہیں، تو پھر یہ کیا کریں، پھر وہ کیا کریں، پھر یہ کیسا ہو، یہ انکم ٹیکس سے کیسے نپٹے، اس سے کیا کریں، سود سے کیسے بچے، کبھی نہیں بچ سکتے، ناممکن. اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے. وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا دنیا اور آخرت دونوں میں. اب یہ سطر بھی دونوں معنی میں ہے. ایک جسمانی سطر ہے، کوئی مسلمان ہے لباس نہیں ہے، آپ نے لباس پہنا دیا اس نے، اور کسی کی عیب کے اوپر پردہ ڈالنا، چھپانا. من سطر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اب اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے تو بارہا ہمارے ہاں بیان ہوئی ہے، یہ خاص طور پر کیونکہ یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی ایمان سے. یہ ایمان کے مظاہر ہیں. اندر ایمان ہوگا تو یہ خود بخود اس میں سے شگوفے پھوٹیں گے، پھول بنیں گے، رنگا رنگ جو ہے اس کے اندر، ساری کردار کے اندر یہ خوش رنگیاں پیدا ہوں گی، یہ پھول اور پھل اس میں لگیں گے. تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ اب وہ سن لیجیے. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.
جس شخص نے کوئی راستہ اختیار کیا، راستہ طے کیا، کسی راستے پر چلا جس سے کہ وہ علم حاصل کرنا چاہے، ایک دولت کمانے کے لیے بھی سفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی مسنون ہے، آپ جائیں سفر کریں، ریلۃ الشتاء والصیف قریش کا جو ہے وہ دولت کے لیے تھا، کاروبار تھا، وہ بھی ہے اپنی جگہ، حرام نہیں ہے۔ حضور نے کتنے عرصے تک، جب تک وحی نہیں آئی ہے، آپ نے یہی کاروبار کیا ہے، لیکن ایک ہے شخص جو علم کی طلب میں جا رہا ہے، من سلک طریقا یلتمس بہ فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یا اس کے صدقے میں اس کے لیے ایک راستہ جنت کی طرف آسان کر دیتا۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ کسی گھر میں اللہ کے گھروں میں سے۔ ظاہری الفاظ کی بنا پر تو خیال یہ ہے کہ اس سے مراد مسجد ہے، لیکن بہت سے شارحین کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی جگہ، رند جہاں بیٹھ کے پی لے وہی بیخانہ بنے، جو بھی ظرف ہاتھ میں اٹھا لے وہی پیمانہ بنے، جہاں بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دی، لیکن یہ کہ بہرحال درجہ بدرجہ رہے گا۔ اللہ کے گھر کے اندر جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں باجماعت، اس کی اپنی ایک کیفیت ہے، اس کی ایک روحانی فضا ہوتی ہے، لیکن اس کو اس سے خاص نہیں کیا ہے اکثر لوگ۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ یہ کون سا باب آ گیا؟ جی، تفاعل۔ تفاعل میں دو فریق شریک ہوتے ہیں، سمجھنا سمجھانا۔ ایک ہمارا درس ہوتا ہے، وہ ون وے ٹریفک ہوتا ہے، ایک ہے ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ اب کل کا جو آپ کے سامنے آیا ہے کوئی طریقہ، جدید طریقہ یہی ہے کہ پارٹیسپیشن، ساتھ ساتھ بات چلتی جائے، اور کوئی شخص بھی یہ نہ سمجھے کہ بس ایک بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اور مجھے تو ریسیو کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں۔ تو بہرحال اس کے لیے ٹیکنیکس ہیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اس تدارس کا مفہوم یہی ہے، ایک دوسرے سے سمجھنا سمجھانا۔ یہ محض تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیجیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سارا معاملہ جو ہے وہ تدارسون کا ہو گیا، وہ تلاوت کا ہو گیا۔ یتلون کتاب، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو تدارس، درس کے اصل لفظی معنی کیا ہے؟ جی، سہارا؟ آپ پتہ نہیں کون سی بولی بولتے ہیں۔ سبق تو اس کا مفہوم دراسہ کہتے ہیں لکھ کر مٹانا۔ پرانے زمانے میں تختیاں ہوتی تھی، لکھی پھر اس کو پہنچا دیا، پھر لکھی پھر پہنچا دیا۔ سلیٹیں ہوتی تھی، لکھا اور مٹایا۔ یہ کاپیاں کہاں ہوتی تھی؟ اور اس حساب سے کاغذ تو ایک نایاب اور کمیاب شے، بہت قیمتی شے، بہت ہی انقا شے۔ تو تدارس یہ ہے، لکھو مٹاؤ، لکھو مٹاؤ، لکھو مٹاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گھسنا، بار بار کی تکرار سے اس کو اچھی طریقے سے پکانا۔ یتدارسونہ بینہم۔ اب کیا ہوتا ہے جب یہ لوگ جمع ہوتے ہیں؟ الا نزلت علیہم السکینہ، مگر لازماً نازل ہوتی ہے ان پر سکینت۔ وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سایہ کر لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے اس مجلس میں، ملائکہ مقربین جو اس کے قریب جو فرشتے ہیں۔
میرے بندے دیکھو، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جنت دیکھی نہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اتنا ایمان رکھتے ہیں، گھر بار چھوڑ کر آ گئے ہیں میری کتاب سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ یہی وقت وہ کسی دنیاوی دھندے میں لگا سکتے تھے، اسی میں وہ کوئی منفعت بخش کام کر سکتے تھے، چھوڑ کر آئے کس لیے آئے؟ میری کتاب کے شوق میں۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کیوں ذکر کرتا ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کے بارے میں اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انسان کی سرشت کے اندر جو خرابی تھی وہ انہیں نظر آ گئی تھی، صحیح نظر آئی تھی، یہ خون ریزی کرے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا، فساد بچائے گا، وہ بھی صحیح تھا، ان کا مشاہدہ غلط نہیں تھا، لیکن خیر کا پہلو بھی تھا۔ اس خیر کے پہلو کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب جب وہ خیر کا پہلو نمایاں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے، دیکھا تم نے، تم تو ہر وقت میری محفل میں ہو، تم اگر نیک ہو تو کیا ہے، کون سا تمہارا کمال ہے؟ کیا تم نے کوئی تیر مارا ہے؟ میرے وہ بندے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، غیب کا پردہ میرے ان کے مابین حائل ہے۔ جنت دیکھ لی ہوتی انہوں نے تو کیا حال ہوتا ان کا؟ یہ ہے اصل میں وہ ذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، اور جس شخص کو پیچھے رکھ دیا ہو اس کے عمل نے، اس سے آگے نہیں کر سکتا اس کا نسب۔ میں سید زادہ ہوں، ہوا کرو، بھاڑ میں جاؤ، تمہارا عمل کیا ہے؟ بدرم سلطان بور ہوں گے بھائی تمہارے بادشاہ، تم کیا ہو؟ تو چمار ہو۔ تو اصل بات کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، یہ امت تھی، گزر گئی، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ برابر ہر چیز اندر سینہ داری، جو تمہارے سینے میں وہ لاؤ باہر۔ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، جس کو عمل نے اس کو پیچھے کر دیا ہو، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ رواہ مسلم بہذا اللفظ، یعنی یہ روایت جو ہے اور بھی بہت سی احادیث کی کتابوں میں ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے، یہ متن اس کا جو ہے، یہ مسلم شریف کا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ تبارک وتعالی قال، روایت کیا گیا ابن عباس سے رضی اللہ عنہما، انہوں نے روایت کیا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ، اس میں کہ جو روایت کی حضور نے عن ربہ، اپنے رب سے، یعنی یہ کہ اس کو ہم کہیں گے حدیث قدسی کی نوعیت کی شے ہے۔ حدیث قدسی جو ہے وہ اللہ کی بات ہے جس کو حضور اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ ان اللہ کتب الحسنات، یعنی یہ کہ حضور نے یہ اپنی اتھارٹی پر بات نہیں کہی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ رب یہ کہتا، یرویہ عن ربہ۔ لیکن یہ بات بھی ایسی ہے جو آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کو کوئی انسان از خود نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ رسول ہی، یہ آخرت سے متعلق فیصلوں کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کے ایمان سے کہی جا سکتی۔ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکیاں اور بدیاں لکھتا ہے، لکھی جا رہی ہیں، اس کے فرشتے ہیں، کارندے ہیں، اور آج تو ہمیں معلوم ہے نہ کسی فرشتے کی ضرورت نہ کارندے کی ضرورت۔ کوئی ہمارے اندر ہی کوئی اگر کوئی منیچر ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہو، کوئی ایسا چپ ہو کہ جو ایک ہی جو ہے 70 برس کی پوری زندگی کا ریکارڈ اپنے اندر محفوظ کر لے، تو کون سی مشکل بات ہے۔ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ لکھ رہا ہے نیکیاں بھی بدیاں۔ ثم بین ذلک، پھر اس نے ان کو ظاہر بھی کر دیا۔
اپنی کتاب میں کتبہ یہاں پہ اصل میں اس مفہوم میں آ رہا ہے کہ اللہ نے معین کر دی ہے. ہاں مفہوم دوسرا ہے کہ اللہ نے معین کر دی ہے، طے کر دی ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے. ثم بین ذلک، پھر اس کو واضح بھی کر دیا. تبیین جو ہے وہ تبیین نفسی بھی ہے کہ نفس انسانی کے اندر بھی اس کو ودیت کر دیا گیا، فَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور تبیین کی تکمیل ہو گئی وحی کے ذریعے سے. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. جس شخص نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا پھر کر نہ سکا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ ایک مکمل نیکی درج کر لے. دیکھیے ترغیب کیا ہے، نیک خیالات تو پیدا کرو اپنے اندر، نیکی کے ارادے تو باندھو. جو تبلیغی بھائی کہتے ہیں بھائی ارادے تو کر لو، یہ خود ایک نیکی ہے. من ہم، جس نے ارادہ کیا بحسنۃ، ایک نیکی کا، فلم یعملھا، پھر اس پر عمل نہ کیا، کر نہیں سکا، کوئی عارض ہو گیا، کوئی سبب ہو گیا، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل نیکی درج کر دیتے. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، پھر اگر اس نے اس پر ارادہ بھی کیا تھا، عمل بھی کر لیا، كتب الله عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة. اب اللہ اس کو لکھتا ہے 10 نیکیاں. 10 نیکیاں تو کم سے کم، اس سے آگے لے کر 700 گنا تک، اور اس سے بھی آگے جتنا چاہے بڑھائے. 700 گنا کے بھی ملٹیپل کرتے جائیے. اس کا سارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ نیکی کتنی عمدگی سے کی، عمل بھی اچھا تھا، کیا بھی نہایت خوبصورتی سے. احسان حسنہ میں بھی احسان کیا ہے اس نے، جو اس کے اندر پیدا کی ہے خوبصورتی. پھر یہ کہ اس میں کس قدر احتیاط سے اس نے اپنی نیت کو پاک رکھا ہے، کہیں تحت شعور میں بھی کہیں کسی میرے اندر ریاکاری یا کوئی اور جذبہ پیدا نہ ہو جائے. اس کے کتنا اس نے اہتمام کیا. اگر غیر شعوری طور پر کوئی چیز شامل ہو گئی تو اللہ نہیں پکڑے گا، لیکن کسی نے غیر شعوری کے اندر بھی اپنی جو ہے خوب کھدائی کر کر کے نکال دیا ہے، اور وہ 700 گنا تک، اور 700 گنا سے آگے بھی بڑھ کر الی اضعاف کثیرہ، بہت بڑھا. اب اس کے برعکس وَإِنْ هَمَّ سَيِّئَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. جس نے برائی کا ارادہ کیا پھر عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک نیکی لکھ دے گا. ارادہ تو کیا تھا پھر رک گیا ہے، نیکی ہے. کیا نہیں ہے، کوئی نیکی کا خیال آ گیا ہے، کوئی اور اللہ کا خوف آ گیا، کچھ ہو گیا. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، پھر اگر اس نے ارادہ کیا اور کر بھی لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو بدی کا اندراج ایک ہی بدی ہو، وہ 10 گنا یا 100 گنا یا 700 گنا یا 7,000 گنا نہیں ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے. یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ اتھارٹی جو ہے کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہے اپنا. بظاہر ہماری منطق کے خلاف بھی ہے، یعنی میری منطق اگر جاتی تو یہاں تک جاتی کہ جس نے ارادہ کیا بدی کا پھر نہیں کی تو اس کی کوئی بدی شمار نہ ہو. یہاں تو فرمایا نہیں، نیکی ہو جائے گی. اٹس اگینسٹ آل لاجک. یہی وجہ ہے کہ اس میں یرویہ عن ربہ. ایسے تو یہ کہ ہم حدیث کو ہم کہتے ہی یہ ہے کہ وحی خفی ہے، حضور جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب کا سب وحی خفی ہے، لیکن یہ کہ جہاں اس کی طرف خاص اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ جو بچے کے ماں کے پیٹ میں جنین کا معاملہ جو آیا تھا، تو وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ٹھوک کر کہا وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، یہ حضور نے فرمایا اور وہ سچے ہیں، اور ان کی سچائی کی گواہی دی گئی ہے. اس لیے کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ آئے، لیکن انہوں نے کہا ہے سچے شخص کی خبر ہے، وہ تمہیں ماننی ہوگی. اور تیسری چھوڑ دیجیے ذرا. اب چلیے الحدیث التاسع والثلاثون،
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امت الخطا خطا والنسیان وما استکرہوا علیہ حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما۔ سے پچھلی حدیث جو ہے جو میں نے چھڑوا دی ہے، لیکن اس سے پہلی جو ہم نے پڑھی ہے رواہ البخاری و مسلم فی صحیحہما بہذہ الحروف، اب یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی تھی اور انہی الفاظ میں دونوں کے اندر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھیے کس قدر اہتمام سے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ذرا عام لاجک سے ہٹ کر ہے۔ یہ ابن ماجہ اور بیہقی کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی، اللہ نے میری خاطر میرے لیے میری امت کے ساتھ 3 رعایتیں کی۔ دیکھیے لی یہاں بہت ضروری ہے۔ تجاوز اللہ نے معاف کر دیا میرے لیے، اللہ کا مجھ پر خاص احسان ہوا ہے، اللہ کا مجھ پر خاص فضل ہوا ہے، اللہ نے میرے ذریعے سے مجھ پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ خصوصی رحمت کر دی۔ اس درجے کے جو آپ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور کا مقام ہے، مرتبہ ہے، شفاعت ہے، ٹھیک ہے، غلط بات نہیں۔ کیا کیا چیزیں معاف کرنے کا کیا ہے؟ الخطا، خطا، خطا کسے کہتے ہیں؟ جی صحیح ہے، غیر ارادی طور پر غلطی، نشانہ خطا گیا، آپ کی پوری کوشش ہے ایک ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی، نشانہ خطا ہو گیا۔ یہ بہترین تعبیر ہے اس خطا کی، خطا۔ ظاہر بات ہے یہ تو بالکل لاجیکل بات بھی ہے، ایک آدمی تو ایم کر رہا ہے نیکی، بھلائی، خیر، اب فرض کیجئے اس کا نشانہ خطا ہو گیا، اس سے تجاوز ہونا چاہیے۔ والنسیان، اور بھول، اور یہ کہاوت عربی زبان کی الانسان مرکب من النسیان والخطا، 2 چیزیں تو انسان کی سرشت میں داخل ہے، بھول جانا، فنسی، یہ حضرت آدم کے بارے میں بھی آیا سورہ طٰہٰ کے آخر میں، بھول گیا ہوں، آدم سے ہم نے ایک وعدہ لیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، فنسی، بھول گئے۔ تو یہاں پہ اس کو نوٹ کیا، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ، اور جس چیز پر کہ انہیں مجبور کر دیا گیا، مکرہ، کراہت، اسے پسند نہیں ہے، مجبور۔ کلمہ کفر بھی کہا جا سکتا ہے جان بچانے کے، اگرچہ عزیمت یہ ہے کہ کلمہ کفر نہ کہو، جان دے دو، لیکن رخصت بھی رکھی ہے کہ کلمہ کفر کہہ کر جان بچا سکتے ہو تو بچا دو، اجازت ہے، جائز ہے۔ یہی معاملہ ہوا تھا تین افراد کی فیملی کے ساتھ، حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، نوجوان بیٹا عمار۔ ابو جہل نے تینوں کو شدید ترین ٹارچر کیا، شدید ترین ٹارچر۔ آخر میں تنگ آ کر اس نے کہا ایک دفعہ کلمہ کفر کا کہہ دو کہ ہاں تمہارے بت میں بھی کچھ ہے، میں چھوڑ دوں گا تمہیں۔ کیا کرے یار، کہاں تک مارے، مار مار کے بھی انسان تک جاتا۔ He had done everything۔ تو آج اس آ کر کہا ایک دفعہ بھی کہہ دو چلو میں چھوڑ دوں۔ ماں باپ دونوں نے انکار کر دیا، ایک دفعہ بھی نہیں کہا، دونوں کو اس میں شہید کر دیا۔ عمار، انہوں نے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد ان پر شدید ندامت کا غلبہ ہوا، یہ میں نے کیا کیا۔ روایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ اب حضور ہی آ کر مجھے یہاں سے کھولیں گے، یعنی گویا کہ حضور کھولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
آپ کی طرف سے معافی، اور آپ کی طرف سے معافی ہے تو اللہ کی معافی ہے، تب میں یہاں سے، ورنہ میں اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کر دوں۔ حضور آئے، انہوں نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، کلمہ کفر کہا جا سکتا۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، دل اس کا اطمینان پر جمع ہوا ہو، ایمان پر جمع ہوا ہو تو زبان سے کلمہ کفر کہہ کے جان بچائی جا سکتا۔ اب اس میں یہ ہے کہ ذرا اس کو ربڑ کی طرح کھینچنے کی لوگوں کے اندر عادت ہو گئی ہے۔ اب اضطرار میں سور کھانا بھی جائز ہے، جان بچانے کی حد تک، اتنا ہی جتنا کہ جان بچانے کے لیے، غیر باغ ولا عاد، نہ اس کی کوئی لذت ہو تمہارے اندر، اور نہ تم اس حد سے تجاوز کرو کہ جو جان بچانے کے لیے ضروری تھا۔ اگر ان دونوں شرطوں میں سے کراس کر جاؤ گے تو پھر وہ کراہت، وہ جو مجبوری والی بات تھی وہ بات ختم ہو گئی، پھر تو گویا کہ آپ نے اپنی لذت کے لیے یا اپنے عیش کے لیے آپ نے اس کا استعمال کیا۔ اب لوگ کہتے تھے کیا کریں، مجبوری ہے، سود کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں، بنانی ہے کوٹھیاں، محل بنانے، کارخانے، بھوکے تو وہ مرتے نہیں، اتنا کچھ ان کے پاس ہے کہ نہ وہ مرے، نہ ان کی اگلی نسل مرے، نہ اس کی اگلی نسل مرے۔ مجبوری ہے، مجبوری کو سب جائز ہے، یہ نہیں اصل، یہ معاملہ اس اللہ کے ساتھ ہے کہ جو ہر شے کی، ہر حقیقت سے واقف ہے۔ الحدیث الاربعون یہ بھی چھوڑ دیجئے، اب آئیے حادی والاربعون۔ عن ابی محمد عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، حدیث حسن صحیح رویناہ فی کتاب الحجۃ باسناد صحیح۔ یہ رویناہ ہو کون کہہ رہا ہے؟ لا حول ولا قوت، جی جی یہ امام نبوی کہہ رہے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اسے ہم نے اپنی کتاب الحجہ میں بے اسناد صحیح، صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یعنی یہاں جو ہے چونکہ کسی اور یہاں پہ حوالہ نہیں دے رہے نا، یا تو کہتے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، اب تو وہ بات ہو گئی، اس سے آگے کی سند ساری جو ہے وہ تو آپ کو ابن ماجہ بتائیں گے کہ میری حدیثیں جو ہے وہ میں نے فلاں کس سے لی۔ آپ نے ابن ماجہ کا حوالہ دے دیا تو ساری باقی لنکس جو ہیں اب وہ آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ وہ حدیث ہے کہ جو کسی کتاب کے اندر اور ان کو نہیں ملی ہے، ان کو براہ راست کہیں سے ملی ہے، انہوں نے اپنی سند اس کے اندر بیان کی ہے، اور وہ سند بیان کریں گے حضور تک، وہ تو اتنا لمبا ہو جائے گا، اس لیے اس کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں کیا، حوالہ دے دیا کہ کسی کو اس کی سند دیکھنی ہو تو ہماری کتاب الحجہ جو ہے اس میں اسناد اس کی جو ہے ہم نے دے دی ہے، اور وہ سند صحیح ہے۔ روینا ہو، ہم نے روایت کیا ہے، یہ روایتو ہو بھی ہو سکتا تھا، میں نے روایت کیا ہے، لیکن یہ کہ عام قاعدہ ہوتا ہے ہم نے لکھا ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ حدیث حسن صحیح ہو، یہ گویا کہ ان کا اپنا ایک ورڈکٹ ہے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، ان تمام معیارات پر جو حسن اور صحیح کے لیے ہیں یہ پوری اترتی ہے، اگرچہ کسی اور محدث نے اس کتاب میں نہیں لیا آپ نے، لیکن ہم نے اس کی اسناد جو ہے ان کو روایت کر دیا ہے، جس کو دیکھنا ہو وہ کتاب الحجہ میں دیکھے۔ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی کنیت ابو محمد ہے، ان سے روایت کیا گیا، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے کہ جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، جو میں لایا ہوں۔ یہ بڑی جامع حدیث ہے، اور یہ گویا کہ دین کے اس پورے نظام کے اوپر حاوی ہے۔
ہوائے نفس ہے نا جو بغاوت کرتی ہے. انسان کے اندر گناہ کے لیے اور تعدی کے لیے، ظلم کے لیے کون سی چیز ہے جو اندر سے زور لگاتی ہے؟ نفس امارہ، ہوائے نفس. اس ہوائے نفس کو جب تک تابع نہیں کرو گے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں، اس وقت تک تم مومن نہیں. یعنی اقرار باللسان والا ایمان تو ہو گیا، جو شخص بھی ایمان کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا. لیکن لا یؤمن احدکم، ایمان کا درجہ حاصل ہوگا کب؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس تابع ہو جائے، سرنڈر کر دے. ٹھیک ہے، میری خواہش تو ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میری طلب تو ہے لیکن اللہ نے اس شے کو حرام کیا تو ٹھیک ہے. جب تک کہ نفس کے اندر یہ انقیاد نہ ہو جائے. یہ انقیاد کس بلا کا نام ہے جی؟ آج سنا جی؟ وہ تو انعقاد ہوگا. کہاں جا رہے ہیں؟ انقیاد. جی بھائی زور سے بولا کرو. خلش، لا حول ولا. لکھیں اپنے پاس، قادہ یقود، قیادت کرنا. قادہ یقود، قائد، قیادت کرنے والا. قادہ یقود قیادتن، قائد. قود اس کا مادہ ہے، انفعال میں آیا تو انقیاد بن گیا. کسی کی قیادت کو قبول کر لیں، اپنی نکیل کسی کے ہاتھ میں دے دینا، بیعت کر لینا اس پر. جس تمہاری خواہش نفس اگر میری لائی ہوئی تعلیمات سے بیعت نہیں کرتی تو تم مومن نہیں ہو. تمہاری خواہش نفس اگر قیادت قبول نہیں کرتی میری لائی ہوئی تعلیمات کی، تم مومن نہیں. لاکھ زبان سے دعوے کرو، لاکھ تم جو ہے تسبیحات کرتے رہو، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. یہ لفظ قرآن مجید میں کہا آیا ہے، ہوا. جی احوا. سورہ نازعات میں بڑا پیارا وہ ہے معاملہ، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس شخص نے اپنے نفس کو ہوا سے روک دیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، کھڑے ہونا ہے، اور اپنے نفس کی لگامیں اس نے کھینچ کر رکھی ہیں، اسے روکے رکھا خواہش سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اچھا جی، اب یہ دیکھیے، یہ 40 سے آگے نکل گئے. 41ویں حدیث تھی یہ، یعنی 40 اگرچہ نام ہے اس کا، تھوڑی سی ڈنڈی پہلے بھی ماری ہوئی انہوں نے، ایک حدیث کے اندر دو بھی شامل کی ہوئی ہے. جب وہ 40 کا عدد چونکہ رکھا ہوا ہے اس لیے وہ لکھا تو نام 40 نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس میں 42 حدیثیں ہیں. اب آخری حدیث جو ہے وہ بعد میں پڑھیں گے. اب آ جائیے، یہ حدیثیں ہیں کہ جو اب تصوف کے باب کی حدیثیں ہیں. کون کون سی چھوڑی تھی یاد ہے جی؟ تاسع. عن ابی العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کی کنیت ابو العباس ہے، وہی دادا اور پوتے کا نام ایک، ابو العباس عبداللہ ابن عباس.
اپنا نام عبداللہ ہے، عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی عباس رکھا ہے، تو ابو العباس بھی ہے، ابن عباس بھی ہیں، ابو العباس بھی۔ رضی اللہ عنہما قال کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، بعض جگہ آتا ہے ردف النبی، ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا، یعنی سواری پر، اونٹ پر، آگے حضور تشریف فرماتے، پیچھے میں بیٹھ، ردیف کہتے ہیں، ردف بھی اس کو لفظ آیا ہے، ردیف کہتے ہیں وہ شعر کے آخر کی چیز جو ہوتی ہے۔ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام، یا غلام، اے لڑکے، یہ غلام جو ہے بڑے محبت کے ساتھ، یا غلام، اے بیٹے، غلام کا لفظ جو ہے بیٹے کے لیے بھی آتا ہے۔ حضرت مریم نے یہی کہا تھا، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، اے بیٹے، چچا داد بھائی ہیں لیکن عمر میں بہت چھوٹے ہیں، بیٹے ہیں، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں آج کچھ باتیں تلقین کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ تربیت، تزکیے کے لیے دین کی حقیقت کو چھوٹے چھوٹے کلمات کے اندر ادا کر کے، اور ایسے انداز کے جس سے دل کے اندر گداز پیدا ہو جائے اور ایمان کی اصل حقیقت منکشف ہو جائے۔ انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، ہمیشہ اللہ کو محفوظ رکھو، اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا، یعنی یاد رکھو۔ فاذکرونی اذکرکم، یہ ٹو وے پروسیس ہے، تم اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ تمہیں بھول جائے گا، جاؤ دفع ہو جہاں جاؤ، تم اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، بعض احادیث میں آتا ہے میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اپنے بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ اگر کسی مجلس میں مجھے میرا تذکرہ کرتا ہے، میں بھی اپنے بندے کا اس سے کہیں بہتر مجلس میں تذکرہ کرتا ہوں، وہ ملائکہ مقربین کی محفل میں ہوگا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ It's not far off. His help is readily available. یاد رکھو تو صحیح، یہ وہی بات ہے جو قرآن میں آتا ہے، انی معکما اسمع و ارا، یا موسیٰ اور ہارون ڈرو نہیں، لا تخافا، انی معکما اسمع و ارا۔ حضور نے فرمایا تھا حضرت ابو بکر سے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا جب قوم نے کہا کہ یہ تو لشکر تو پیچھے آ گیا اور سامنے سمندر ہے، مارے گئے نا، ہم تو مروا دیا تم نے، میں نے کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دکھائے گا، راستہ دے گا، یا سمندر پھاڑ کے دے گا۔ تو یہ ہے وہ معیت خداوندی کا تصور، اللہ کو محفوظ رکھنا، اللہ کو ساتھ رکھو اپنے، He will remain with you۔ اور جب یہ کہا کہ تم اپنے مومن بھائی کو کبھی ساتھ نہ چھوڑو، تو اللہ چھوڑ دے گا تمہارا ساتھ۔ کوئی شریف انسان جو ہے وہ اپنے ساتھی کو کسی خطرے میں چھوڑ کر نہیں جاتا، شریف انسان ہو، اللہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ کمی ہے یقین کی، کمی ہے استحصار کی، کمی ہے توکل کی، کمی ہے تفویض کی۔ تم اپنے معاملات خود لے کے چلو بھائی، جاؤ تم جاؤ، تمہارا جانو اور تمہارا کام جانو۔ تم ہمارے حوالے کر کے دیکھو، پھر ہم جانے اور تمہارا کام جانے۔ یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ امامک، اذا سألت فاسأل اللہ، جب کبھی مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگو، کسی سے کچھ نہ مانگو۔
فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد، جب وہ ہر دم تمہارے ساتھ ہے کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ توہین کر رہے ہیں اس کی، ہم پر بھروسہ نہیں۔ وَعْلَمْ، اور جان لو، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک۔ جان لو کہ اگر پوری قوم جمع ہو جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دے کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچا دے، نفع پہنچا دے، ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ یعنی اپنی امیدیں منقطع کر، میرا کام یہ کر دے گا، وہ کام کر دے گا، اس سے میری مشکل حل ہو جائے گی، اس سے میری جو ہے مصیبت رفع ہو سکتی ہے، یہ ذرا سی سفارش کر دے تو بس بیڑا پار ہو جائے گا، یہ ایک رکا لکھ دے تو بس ہو جائے گا۔ وہ ایک کا رکا کیا، ساری قوم جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ تو کیا فائدہ اپنی عزت نفس کا دھیلا کرانا، مانگنا کسی سے؟ کچھ نہیں، تم نے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا، مدد مانگ کر اپنے آپ کو حقیر ٹھہرا لیا، اپنی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا لی۔ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے معین ہے، وہ ہونا ہی ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر سب کے سب وہ جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر بس وہی جو اللہ نے تمہارے لیے پہلے سے لکھ دیا۔ خوف ختم، امید ختم۔ خوف کس کا؟ He can't do any harm to me unless sanctioned by Allah۔ کیوں اس کے ہاتھ جوڑوں، کیوں گڑ گڑاؤں، کیوں خوشامد کروں؟ آج ہی خبر پڑھ لیا آپ نے، خوشامدیں کرتے گڑ گڑاتے گولی تو مار دی 8، جمے رہتے کھڑے رہتے، مرنا تب بھی تھا، مرنا یوں بھی تھا۔ 8 ہزارہ کے لوگوں کو کل گولی ماری گئی ہے ایک گھر میں گھس کر کراچی میں، اور اگی ہزارہ کے علاقے میں وہ لاشیں پہنچی ہیں۔ نہ معلوم کس کس طرح کی قیامت پاکستان میں آنے والی ہے، کیا رد عمل وہاں ہوگا۔ کوئی طاقت ہے کہ جو پٹھانوں کو اور سرحد کے جو لوگ وہاں آباد ہیں کراچی میں اور وہاں کے مہاجرین کو لڑانا چاہ رہی ہے؟ کوئی بیرونی طاقت ہے، اندرونی طاقت ہے، MQM ہے یا ایجنسیز ہیں، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اس وقت صرف تذکرہ یہ تھا کہ ہاتھ جوڑنے سے کیا آج؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھائے جا چکے ہیں اور سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ یعنی اب یہ وہی آ گیا اس حدیث کا، علم خداوندی میں ہر شے طے ہے، لکھا جا چکا ہے اور قلم اٹھائے جا چکے ہیں۔ اسٹاپ رائٹنگ، پینز ڈاؤن، اور سیاہی بھی خشک ہو چکی ہے۔ جب الصحف، صحیفے خشک ہو چکے۔ رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحیح، وفی روایت غیر الترمذی احفظ اللہ تجد امامک تعرف الی اللہ فی الرخاء، یعنی یہ الفاظ اضافی ہیں، اللہ کو اپنے پاس رکھو، اپنے ساتھ رکھو، اپنے ذہن میں محفوظ رکھو، اپنے دل میں مستحضر رکھو، ہمیشہ اپنے سامنے موجود پاؤ۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، جب تمہارے لیے سہولتیں ہوں، آسانیاں ہوں، خوشیاں ہوں، اس وقت اللہ کو یاد رکھو گے۔ یعرف کا فی شدہ، وہ تمہیں یاد رکھے گا جب تم کسی مشکل میں ہو، اور جب تم نے اپنی آسانی میں اور عیش میں بھول گئے
ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا چاہے کتنا ہی ہو وہ صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یہ بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار، وہ تاجدار ہند کے تو نہیں تھے، لال قلعے کے تھے، صرف تھے تو تاجدار۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، یہ سب وہ سورۃ تغابن کی بحثیں ہیں۔ جان لو جو چیز تم سے چھٹ گئی، رہ گئی، جو تمہارے نشانے سے خطا ہو گئی یا تمہارا نشانہ خطا ہو گیا، you wanted to get something, you couldn't get it، وہ نہیں ملنے والی تھی تجھے۔ اب پیچو تاب نہ کہو، ذرا سا میں نے یوں نشانہ کر لیا ہوتا تو بیڑا پار ہو جاتا، کرتے رہو، keep on brooding، nothing going، یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جو تم پر آئی ہے بات، واقع ہوئی ہے، وہ تم سے ہٹ سکتی ہی نہیں تھی۔ اس کا یہ نتیجہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوشش نہ کریں یا مصیبت سے بچنے کی سعی نہ کریں، اپنی سے کوشش کیجیے، لیکن ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور۔ لہذا اس میں سکون ہے، اطمینان ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ عجیب دیکھو نا میرا تو ساری محنت رکارت گئی، یوں نہ کرتا تو شاید ٹھیک ہو جاتا، یہ بیچ میں نہ آ گیا ہوتا کم وقت تو میرا تو کام بنا پڑا ہوا تھا۔ یہ سارے جو ہیں وہ غصے ہیں، اپنے اوپر بھی حسرتیں ہیں، دوسروں کے اوپر بھی طیش آ رہا ہے، سب سے نجات ہو گئے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، خلاص، دی سلیٹ از کلین، گو اہیڈ ناؤ۔ ورنہ کتنا آپ کا وقت، کتنی صلاحیتیں جو ہے، پھر ٹرینکولائزرز کھائیے، پھر کوئی سیڈیٹیوز کھائیے، پھر وہ اینٹی ڈپریسنٹس کھائیے، کچھ اور کھائیے، اینٹی ڈپریسنٹس نے کوئی اور خرابی پیدا کر دی تو پھر اب اس کا کوئی دوا کیجیے، ان چکروں میں پڑنے سے نجات ہو گئی۔ بروں کشید ز پیچا کے ہست بود مرا، چوک دہا کے مقام رضا کشو، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ تو کیسے کیسے عقدے حل ہو جائیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ یہ نہ تم سمجھو کہ بس ادھر سے حملہ ہوا، ادھر سے اللہ کے فرشتے آ کے تمہاری طرف سے دفاع کرتے ہیں۔ پہلے تمہارا امتحان ہوگا، تم اتنے کچھ کھڑے رہتے ہو، تمہارے اندر بھی تمہارے ایمان کا بھی تو کچھ ظہور ہو، تمہاری سرفروشی کا بھی تو کوئی ثبوت ملے، صبر کے ساتھ نہ سمجھے۔ وَإِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور تکلیف کے ساتھ ہی کشادگی بھی آتی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ اب قرآن مجید کی آیت کے ساتھ جوڑ دیا حضور نے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تنگیوں کے لیے تیار رہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں بھی آ جائیں گی۔ نیکسٹ، حدیث الثلاثون، 31ویں نا، ٹھیک ہے۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انہ قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو غفاری ہے، یہ غفاری نہیں ہے، غفاری، غفار قبیلہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ، یہ بھی حدیث قدسی، یہ اصل حدیث قدسی ہے جس میں کہ الفاظ ہی اللہ کے حضور نے نقل کیے ہیں ودن بریکٹ، ودن کاماس۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اسی حدیث کے ساتھ جوڑ دینا چاہیے تھا ہمیں اسے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تظالموا، وہی باب ہے۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا اور تم پر بھی اس کو حرام کر دیا ہے، بس آپس میں ایک دوسرے پر ظلم۔
حق تلفی، ظلم جو ہے اصل میں اس کا مفہوم ہے حق تلفی، کسی کا حق میں دست درازی اور ہے، وہ تعدی ہے، ظلم ہے کسی کا حق روک لینا، اگرچہ نتیجے کے اعتبار سے بات ایک ہی ہے، لیکن ظلم ہے حق تلفی، تعدی ہے کسی کے جمال کو، کسی کی حق کو ہڑپ، نتیجہ ایک ہے لیکن دو شکلیں اس کی، نیگیٹو اور پازیٹو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دے دوں، پس ہدایت طلب کرو مجھے سے۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب بھوکے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانا طلب، مجھ سے رزق طلب، رازق میں۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب کے سب عریاں ہو، ننگے ہو سوائے ان کے کہ جسے میں لباس عطا کر دوں، بس مجھ سے لباس طلب۔ اب یہ وہی بات آ گئی نا، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بات تو ایک ہی ہے، جب مانگو اللہ سے مانگو، ہدایت مانگو اللہ سے مانگو، روزی مانگو اللہ سے مانگو، لباس مانگو اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہو اللہ سے۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اور اے میرے بندو تم رات دن خطائیں کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، میں تمام گناہ بخش سکتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، مغفرت چاہو مجھ سے میں معاف کر دوں، چاہو تو صحیح، ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرم منزل ہی نہیں، کوئی ہدایت طلب ہی نہیں کرتا، ہدایت دے کیسے؟ مانگتا ہی ہم سے نہیں ہو تو کہیں اور اس نے جب بسائی کی ہوئی ہے، کہیں اور وہ اپنی عزت کا دھیلا کرا رہا ہے، کہیں اور خوش آمدید کر رہا ہے، کہیں اور جا کر جو ہے وہ جو ہے لوگوں کے سامنے اپنی عزت نفس جو ہے اس کا دھیلا کروا رہا ہے، ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں، ہم سے مانگتا۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، بات تو ساری یہی۔ یا عبادی انکم لو تبلغوا ضری فتضرونی فلن تبلغوا نفعی فتنفعونی، لن تبلغوا، اے میرے بندو تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے مجھے کی ضرر پہنچانے پر کہ مجھے ضرر پہنچا سکو، میرا کیا بگاڑنا، بڑے سے بڑا باغی، بڑے سے بڑا فن خان، میرا کیا ضرر، فرعون میرا کیا بگاڑ لیا فرعون نے، اور کیا نمرود نے بگاڑ لیا، کیا ابو جہل نے بگاڑ لیا، کون بگاڑ لیا؟ انکم لن تبلغوا ضری، تم مجھے ضرر پہنچانے کے قادر نہیں ہو، فتضرونی کہ تم مجھے کوئی ضرر پہنچا سکو، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو، نہ تمہاری یہ حیثیت ہے یا رسائی ہے کہ تم میرا کوئی کام کر دو، کہ میری ضرورت پوری کر دو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تمہارے اولین اور آخرین اور انس اور جن سب کے سب جو سب سے بڑھ کر کوئی متقی انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جائیں، اس سے میرے ملک میں میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہے، سب ابو بکر صدیق بن جاؤ تب بھی کیا ہے، میرا کون سا کام رکا ہوا تھا کہ جو بن جائے گا۔ یہ ہے اللہ کا استغنا، غنی حمید، اس میں جو مبالغہ ہے دیکھیے، لو ان اولکم وآخرکم، آدم سے لے کر آخری انسان تک اور ابلیس لعین سے لے کر آخری جن تک، جتنے بھی جنات و انسان دنیا میں آئے، کانو علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم میں جو سب سے بڑھ کر متقی ہو سکتا ہے، جس کا دل اتنا ہی وہ سب کے سب متقی ہو جاتے، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا،
اس سے میری مملکت اور میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا۔ تمہارے سب پہلے اور پچھلے اور جن سب کے سب سے بڑا فاجر بدمعاش جو ہو سکتا ہے، میرے خلاف باغی ہو سکتا ہے، سب ویسے بن جاؤ تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ غنی الغنی اصل میں یہ اس کی شرح ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل واحد مسألتہ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور اگلے اور پچھلے اور تمام انسان اور تمام جن اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور جو کچھ مانگنا چاہیں مانگ لیں اور میں ان کا سب کچھ دے دوں، تب بھی میرے خزانے میں اس سے زیادہ کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سوئی کو اگر سمندر میں داخل کر کے نکال لیا جائے تو اس سے سمندر میں کمی واقع ہوگی۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن مجید میں واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ یہ کتنی وسعت والا ہے، ہمارے تو تصور میں نہیں آ سکتا۔ البتہ ضرور یہ ہے کہ ان الفاظ نے کچھ نہ کچھ ہمیں قریب پہنچایا ہے کہ اس کی وسعت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، فسالونی، اور پھر مجھ سے وہ سوال کریں، مانگیں، فاعطیت کل واحد مسألتہ، اور ہر ایک کو میں جو اس نے مانگا ہو وہ دے دوں، ما نقص ذلک مما عندی، میرے پاس جو کچھ ہے اس سے زیادہ کمی نہیں ہوگی، الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، جتنی کہ وہ سوئی کمی کر دیتی ہے سمندر کے اندر جبکہ وہ سمندر میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے خزانوں کا عالم۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو یہ تمہارے عمل ہیں جو میں تمہارے لیے حفاظت سے رکھ رہا ہوں، میں کیا کروں، تم یہ بدمعاشیاں کر کے آئے، تمہارے اپنے عمل ہیں۔ انما ذالک انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، میں تو اس کا تمہارے لیے حفاظت کر رہا ہوں۔ I have kept them in store. I am your storekeeper. میں نے سب کے سب تمہارے لیے جمع کر کے رکھے ہیں۔ ثم اوفیکم ایہا، پھر میں پورا تمہیں ادا کر دوں گا جو کچھ تم نے کیا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو کوئی خیر پائے وہاں اسے اللہ کی حمد کرنی چاہیے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو شخص وہاں کوئی برائی پائے اپنے لیے تو وہ ہرگز ملامت نہ کرے مگر صرف اپنے آپ کو۔ شیطان بھی کہہ دے گا قیامت کے دن سورہ ابراہیم میں، فلا تلومونی ولوموا انفسکم انی دعوتکم، میں نے تمہیں پکارا تھا، ایک راستہ دکھایا تھا، تم نے اس کو قبول کر لیا، responsibility lies with you، فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے نفوس کو ملامت کرو۔ آپ کون سی ہے جی؟ الحادی والثلاثون عن ابی العباس سہل بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ قال، ابو العباس سہل ابن سعد الساعدی، یہ ان کا قبیلہ گھرانہ ہے، رضی اللہ عنہ، ان سے مروی ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حاضر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال، اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ احبنی الناس۔ بات بڑی پوچھی اس نے، یہاں بھی ہونا چاہیے تھا، بخیل خوب پوچھا تم نے، آدمی ذہین تھا۔ اللہ کے رسول مجھے وہ عمل بتا دیجئے کہ میں اگر اس کو کر گزروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے۔ یہ دو محبتیں مشکل جمع ہوتی ہیں۔
جواب سنیے، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب دیکھیے یہ محبت کا ایک نیا نسخہ ہے۔ قرآن مجید میں محبوبیت کے لیے کون کون سی چیزیں آئی ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، ان اللہ یحب المحسنین، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ لیکن یہاں ایک اور نسخہ ہے جو حضور بیان فرما رہے ہیں۔ زہد کسے کہتے ہیں؟ Try to define it. Who will do? جی، دنیا سے ڈس انٹرسٹ کرنے والا تو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آؤٹر اپیئرنسز سے، اس کی ڈیلائٹس سے، اس کے لگژریز سے، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ڈس انٹرسٹ کا لفظ اچھا نہیں ہے۔ دیکھیے ایک لفظ ہے قناعت، حرص بہت بری سے ہے، قناعت اس کے مقابلے میں آئی۔ قناعت سے اگلا لفظ زہد ہے۔ قناعت تو یہ جو کچھ ہے اس پر قناعت کرو، حرص نہ ہو، مزید نہ چاہو۔ زہد یہ ہے کہ جو کچھ ہے اس میں سے بھی کمی کرتے جاؤ۔ Try to bring your standard of living lower and lower and lower and lower۔ یہ زہد ہے۔ لذات دنیاوی سے بالکل کنارہ کشی نہیں، بہت حد تک کنارہ کشی۔ یہ زہد۔ ازہد فی الدنیا، دنیا کے اندر زہد اختیار کرو گے تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ اب ظاہر بات ہے کوئی شخص کیوں کنارہ کشی کرتا ہے؟ کسی وجہ سے کرتا ہے نا۔ اگر وہ آخرت کو محبوب رکھ کر رہا ہے، اپنی توانائیاں صرف کر رہا ہے آخرت کے لیے، تو خود بخود زہد آ گیا، اسے اپنا سٹینڈرڈ لیونگ تو کم کرنا ہی پڑے گا۔ فرض کیجئے دین قائم ہے، اب وہ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو کم کر رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ غرباء اور مساکین کی مدد کر سکے، زہد ہو گیا۔ قائم نہیں ہے تو اس کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے ہمہ وقت، جس کے لیے آیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، احسروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ کی جد و جہد میں گر گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب وہ زمین کے اندر بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے اپنی معاش کے، وہ انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے بڑھ کر مستحق ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس میں علل تلل تو چھوڑنے پڑیں گے، پراٹھے تو چھوڑنے پڑیں گے، سوکھی روٹی میں گزارا کرنا پڑے گا، تو کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ عزت فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ اور غنی بن جاؤ ان چیزوں سے جو لوگوں کے پاس ہے۔ آپ کسی کے گھر گئے، آپ نے چیزیں دیکھیں، لیکن معلوم ہو جائے گھر والا تاڑ لیتا ہے، یہ لالچ سے دیکھ رہا ہے، حسد سے دیکھ رہا ہے، کس طرح دیکھ رہا ہے۔ اگر اس نے آپ کی نگاہ میں دیکھا کہ اس کی نگاہ میں نہ حرص ہے، نہ حسد ہے، نہ حسرت ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، عظمت پیدا ہو، اور یہ آپ کے اپنے وجود سے پھوٹے گی یہ چیز، جس کو میں نے ایک جگہ لفظ استعمال کیا ہے، دنیا پر نگاہ غلط انداز ڈالتا ہوا انسان نکل جائے۔ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں۔ ایک حدیث میں بھی آیا ہے، حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، سوائے ایک ایسے مسافر کسی کیفیت کے
کہ جو تھوڑی دیر کسی درخت کے نیچے سائے میں آرام کرنے کے لیے رکتا ہے، پھر وہ سوار ہوتا ہے اپنی سواری پر اور راستہ لیتا ہے۔ اسے اس درخت جو ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی اس کا گھر نہیں ہے، اس کا کوئی حوصلہ اس درخت کے اوپر نہیں ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے رکا تھا سستانے کے لیے، that's all۔ مالی ولی الدنیا انما انا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها۔ یہ ہے اصل میں جب یہ کیفیت ہوگی، ذرا سا بھی اگر آدمی کو محسوس ہو اسے ہرس ہے ہماری چیزوں کی، یہ نقالی کر رہا ہے ہماری چیزوں کی، یہ آپ سے نفرت ہو جائے گی، آپ کی حقارت دل میں پیدا ہو جائے گی، اور ذرا استغنا ہو جائے آپ کے اندر تو وہی جو ہے وہ آپ کے محبت کرنے والے ہو جائیں گے، ان کے دلوں کے اندر آپ کی عصمت ہوگی، تعظیم ہوگی۔ رواہ ابن ماجہ وغیرہ باسانید حسنۃ، باسانید حسنۃ۔ اس میں البتہ میں ایک حدیث آپ کو ایک بہت بڑا تحفہ دے رہا ہوں، اور یہ ہے مولانا مودودی صاحب کا تحفہ۔ میرے پاس اس حدیث کی روایت نہیں ہے، یہ وہی سن 51-52 کی تربیت گاہوں کی احادیث سنی ہوئی، اور بہت سی اس میں سے یاد ہے مجھے، ازبر ہے۔ ان الزہادۃ فی الدنیا، لکھ لیجئے، یہ زہد کی ڈیفینیشن حضور نے فرمائی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہر شے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ان الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باضاعۃ المال۔ دنیا میں زہد اس کا نام نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا جائے یا مال کو ضائع کر دیا جائے۔ وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا، بلکہ اصل زہادت کیا ہے، زہد کیا ہے؟ ان یکون بما فی ید اللہ، ان یکون ما فی ید اللہ اوثق مما فی یدک۔ ان الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باضاعۃ المال ولکن، اب یہ اندہ کی بجائے ولکن الزہادۃ، یہ الفاظ نہیں ہیں دوبارہ۔ بِأَن يَكُونَ مَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِمَّا فِي يَدِكَ۔ دنیا میں زہد اس کا نام نہیں ہے کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیا جائے۔ اب یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ۔ وہ جو رہبانیت والا زہد ہے وہ اسلام میں پسند نہیں ہے۔
کہ لذتوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا جائے۔ آپ اگر اقامت دین کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں ہمتن، پھر بھی اللہ کا کوئی ایسا فضل آپ پر ہو گیا ہے کہ آپ کو کوئی اچھی چیز کھانے کو مل، کھائیے ضرور، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ وہ تارک الدنیا نہیں، ڈس انٹرسٹ، اسی لیے میں نے کہا تھا اچھا لفظ نہیں ہے۔ اسلام میں سیلف انیہیلیشن نہیں ہے، سیلف کنٹرول ہے۔ کیپ یور نفس الائیو، ڈونٹ میک اٹ ڈیڈ، کیپ اٹ الائیو اینڈ اسٹرانگ بٹ کنٹرول اٹ۔ گھوڑا تکڑا ہوگا تو لے کے دوڑے گا آپ کو، لیکن آپ کو قابو یافتہ ہونا چاہیے گھوڑے پر۔ گھوڑے کو لاغر کر دیا تو کیا کرو گے؟ تو کون سی جنگ میں استعمال کرو گے؟ اسلام کا کانسیپٹ بالکل جدا ہے۔ زہد اسی لیے میں نے چاہا کہ اس حدیث کے حوالے سے کہیں آپ کسی دوسری طرف نہ نکل جائیں، یہ رہبانیت والا زہد نہیں ہے۔ ان الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا باضاعۃ المال، مال ضائع کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا، ولیکن الزہادۃ، اصل زہد کیا ہے؟ ان یکون بما فی ید اللہ اوثق، کہ وہ شے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہیں زیادہ اعتماد ہو بنسبت اس کے جو تمہارے ہاتھ میں۔ ساری بات ایمان کی ہے۔ دنیا کا قاعدہ یہ ہے، برڈ ان ہینڈ از ورتھ ٹو ان دی بش۔ وہاں دو پرندے ہیں، ان کی فکر میں جو ایک ہے چھوڑ نہ دینا کہیں، اس کو قابو رکھو، یہ ایک بہت بہتر ہے ان دو سے جو ابھی جھاڑی کے اندر ہے۔ A bird in hand is better than two in the bush۔ ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ whatever is in the hand of Allah is much more better than what we have in our hands۔ یعنی وسائل موجود اور اویلیبل وسائل پر اعتماد اور وثوق نہ ہو، اوثق وثوق کے ساتھ اعتماد اور وثوق اویلیبل مادی وسائل پر نہ ہو، اللہ پر ہو، توکل اللہ پر ہو، یہ توکل ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے یہ۔ اور جی اب کون سی رہ گئی؟ ثامن، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال۔ پھر یہ حدیث قدسی آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ تعالیٰ قال من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ اب یہ اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے۔ جو میرے کسی ولی سے، دوست سے دشمنی رکھے گا، میرا اس کو الٹیمیٹم ہے جنگ کا۔ He is challenging me. I declare war against him. Whosoever is the enemy of a friend of mine۔ اب ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ لا خوف اور لا حزن یہ تو ہم پڑھ چکے۔ ہو ہی نہیں سکتا کچھ، نہ کوئی آپ سے کچھ کر سکتا ہے، نہ یہ کہ جو چیز ہوئی ہے وہ آپ سے ٹل سکتی تھی، نہ جو چیز نہیں ملی ہے وہ آپ کو مل سکتی تھی۔ خوف اور حزن خلاص۔ رنج کس کا؟ خوف کس کا؟ کوئی آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ اور اولیاء اللہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خلاص، ان کے سروں پہ سینگ نہیں ہوتے ہیں، وہ کوئی علیحدہ جو ہے وہ کوئی اسپیشیز نہیں ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تقوی اس کے اندر ہے۔ من عادى لی ولیا، جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، تو پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افرضته علیہ۔ اور میرا بندہ میرا تقرب حاصل نہیں کرتا
کسی شے سے جو مجھے محبوب تر ہو ان چیزوں سے بڑھ کر جو میں نے فرض کی. سمجھ رہے آپ اس کو؟ ہماری ساری جد و جہد کا مقصد کیا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا تقرب باب تفاعل، قربانی بھی تقرب کے لیے ہے. قربانی مادہ وہی ہے. اب ایک فرائض ہیں جو اللہ نے فرض کر دی، فرائض ادا کرتے ہوئے تقرب حاصل کرنا. اب اس میں ایک پرابلم ہے، بہت سخت پرابلم ہے، اس کو سمجھیے گا. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، حتیٰ أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدُهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گا میں اسے لازماً دوں گا. وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے تعوذ کرے گا، پناہ طلب کرے گا، میں لازماً دوں گا. تو یہاں دو تقرب آئے ہیں، تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل. کون سا اونچا ہے؟ اونچا ہے نا. محبوب کون سا ہے؟ کیا چکر کیا ہے اس پر؟ یہ کہ سمجھ لیجئے، اس پر چونکہ میری پوری تقریر ہے، کتابچہ چھپا ہوا ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بڑی اہم حدیث ہے. تصوف کے باب میں اس حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سارا فساد پیدا ہوا. اس حدیث میں اصل میں دو مختلف کیفیات کا بیان ہے. اگر اللہ کا دین قائم نہیں ہے تو پہلا فرض ہے اس کے دین کو قائم کرنا. نوافل تو اس کے بعد آئیں گے نا. فرض اہم ہے یا نفل زیادہ اہم ہے؟ فرض نماز پڑھو نہیں، نوافل کے ڈھیر لگا دو، دے لے کے نہیں. اقامت دین کی جد و جہد فرض عین. اس لیے اس وقت آپ کیا کریں گے؟ نماز فرض پڑھ لیجئے، روزہ فرض رکھ دیجئے، لیکن اپنی ساری جد و جہد، اپنی ساری توانائی، اپنی ساری قوت اقامت دین کی جد و جہد میں لگائیے کہ وہ فرض. نوافل کا وقت کہاں ہے؟ ہاں اگر دین قائم ہے، وہ خلافت راشدہ میں پیدا ہو گیا ہے، اس کا کیونکہ دین قائم ہے اور اس کو قائم رکھنے کا ادارہ جو ہے آپ کی ریاست اسلامی موجود ہے، وہ جب طلب کرے گی آؤ بھائی میدان جنگ میں تو چلے جانا، ورنہ لگے رہو نفلوں میں، رات رات بھر کھڑے رہو، روزے رکھو، ذکر اذکار کرتے رہو. ہائر ویلیو یہ ہو جائے گی، لیکن ہائر ویلیو کب ہوگی؟ جبکہ پہلی منزل بنی ہوئی ہو. یہی تو میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ 6 منزلہ عمارت جو فرائض دینی کی میں بتاتا ہوں، اس میں اہم ترین اولین ہے، بلند ترین اقامت دین ہے. اولین کیا ہے؟ عبادت رب. بندہ خود تو بنو پہلے، پھر عبادت رب کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرنا. خود بنے نہیں اور زندہ باد وہ میدان میں نکل آئے تو حاصل کیا اس سے؟ اسی طریقے سے اصل جو بنیاد ہے وہ تقرب بالفرائض ہے. بدقسمتی سے فرائض کی فہرست میں سے چونکہ اقامت دین کی جد و جہد نکل گئی، ساری عمارت ٹیڑھی ہو گئی. اب چاہے انگریز کی حکومت ہے ہو رہی ہے، چاہے دین کسی کا غالب ہے، دین انگریز کا غالب ہے، کفر کا نظام ہے، تم اپنے مراقبے میں لگے رہو، اپنے چلے کھینچو، اپنے جو ہے خانقاہیں آباد کرو، لوگوں کو بلاؤ اور ان کو مانجتے رہو، رگڑتے رہو، ان کا تزکیہ نفس کرتے رہو. It's everything misplaced.
ظلم کہتے ہی اسے ہیں، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، یہ فلکرم ہٹ گیا ہے۔ تو تقرب الفرائض، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، اصل شے، محبوب ترین شے وہ فرائض، فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل ٹھیک ہے، اب یہ نفل کے منزل اونچی سے اونچی ہوتی جائے گی، اونچی سے اونچی ہوتی جائے گی، تقرب میرا حاصل ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اس قدر قرب بھی میرا حاصل ہو سکتا ہے کہ گویا کہ میں انسان کی آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پاؤں بن جاؤں، اتنا، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک ایسا اتصال بے تکیف بے قیاس، اس رب الناس را با جان ناس، ایک ایسا اتصال ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، جیسے ہمارے جسم کے ساتھ جان کہاں متصل ہے، کہاں اٹکی ہوئی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، دل بھی بدل دیا، جان وہی کی وہی ہے، کس کی جان آ گئی اس کے اندر؟ بہت دیر تک تو دل تھا ہی نہیں، نہ اس کا تھا نہ اس کا تھا، وہ تو مشین کا پمپ ہی چل رہا تھا، تو جو جان تو پھر بھی تھی، وہ جان کس بلا کا نام ہے، ہوتی کہاں ہے، وہ کچھ پتہ ہی نہیں، آج تک بھی نہیں پتا۔ اسی طریقے سے وہ روح کہاں اٹیچڈ ہے، کچھ پتہ نہیں، اس بیانڈ سائنٹیفک جو ہماری انویسٹیگیشن کا فیلڈ ہے اس کے یہ بیانڈ ہے، مابرا۔ لیکن یہ کہ کیفیت ایسی ہو سکتی ہے کہ اتنا اتصال ہو جائے، فنا فی اللہ انسان ہو جائے، جب فنا فی اللہ ہو جائے، اپنی ہستی کو فنا کر دیا اللہ کی ہستی کے اندر، وہی مانا جو تیری مرضی وہی میری مرضی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں کھاتا ہوں روٹی ہے اللہ تو اس لیے کہ تیرے دین کی خدمت کے لیے میرے اندر قوت پیدا ہو، میں سوتا ہوں اے اللہ تو اس لیے سوتا ہوں کہ اثر نو میری توانائیاں عود کر آئیں تاکہ میں تیرے دین کے لیے محنت پھر اسی طریقے سے جوش و خروش سے جاری کر سکوں۔ ایک غافل انسان ہے، وہ سوتا ہے، اپنی لذت لے رہا ہے، اللہ اللہ خیر سے۔ ایک انسان ہے جس کا ایک مشن ہے، a man with a mission, he also takes rest، لیکن اس کا ریسٹ ویسا ہی ہوتا ہے، انما استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها۔ اس پر چونکہ میرا کتاب کیا موجود ہے تو اس لیے آپ اس کو تفصیل سے پڑھ لیجیے۔ اب آخری ہے گئی، آخری ہے نا 40۔ اچھا چلیے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال بمنکبی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کو پیارے تھے، وہ عباس کے بیٹے، چچا کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، عمر میں چھوٹے تھے، اسی طریقے سے عمر کے بیٹے عبداللہ یہ بھی بہت پیارے تھے آپ۔ تو حضور وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے میرا شانہ پکڑ لیا، اب یہ اپنائیت، شفقت اور انتہائی جو قرب ہے اس کی ایک کیفیت ہے۔ فقال، فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل، دیکھنا عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر، دل نہ لگانا۔ آپ ضرورت کے لیے مکان بھی بنائے، ضرورت کے لیے بنائے، لگژریز کے لیے نہیں، اس میں شو کے لیے نہیں، اس میں اسراف نہ ہو، اس میں تبذیر نہ ہو۔ حضور نے فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے کہ جو عید گانے پہ صرف ہوتا، ضرورت کے تحت، ضرورت کے کپڑے ہوں، 2 جوڑے کپڑے رہنے چاہیے، وارڈ روز بڑی ہوئی ہوں اور ہر سیزن میں نئے سے نئے کپڑے ہوں، اور یہ ضرورت ہے، ضرورت پوری کرو، لیکن رہو ایسے جیسے کہ منزل جمی ہوئی ہو، نگاہ تمہاری منزل پر جمی ہوئی ہو، آخرت۔ ایک اور حدیث ہے بہت پیاری، وہ اس میں نوٹ کر لیجئے،
الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جہاں بو گے وہاں کاٹو گے، بونے کی حد تک یہاں دلچسپی، کاٹنے کا معاملہ وہاں پہ رکھو۔ یہی بو کر یہی کاٹنا ہے، یہ تو دنیا دار کر ہی رہا ہے، ہر ایک کر رہا ہے۔ فصل وہ بو جو وہاں کٹے، وہاں کی گندم ملے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، تارک الدنیا، دنیا ہی کو چھوڑ جاتا ہے، وہ اس نے اس کھیتی نہیں بنایا اس کو۔ تارک الدنیا اسلام میں نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، لیکن دنیا کو کھیتی سمجھو، آخرت، یہ ریلیشن شپ ہے، کریکٹ ریلیشن۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل، بہترین تعبیر اس کی اس اردو مصرے میں ہے، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ گزرنا تو ہے، ہم مستعفی بھی نہیں ہو سکتے، خودکشی حرام ہے، جب تک اللہ نے رکھا ہے یہاں رہنا ہے، دنیا سے گزرنا ہے، نگاہ غلط انداز ڈالتے ہوئے گزر جاؤ، یہ نہ معلوم ہو کہ ادھر بھی لالچ ہے، ادھر بھی بڑی ذرا لسٹ فل نگاہیں پڑ رہی ہیں، ادھر بھی بڑا روب پڑ گیا ہے۔